بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی حالت زندگی کے بارے میں بات ہو گئی. جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ مقدمہ دو قسم پر ہوتے ہیں، ایک مقدمۃ العلم، دوسرا مقدمۃ الکتاب. اب تک آپ نے مقدمۃ العلم سنا، اب مقدمۃ الکتاب. اس میں دو چیزیں بیان ہوں گے، ایک ما یتعلق بالمصنف، دوسرا ہے ما یتعلق بالمصنف. یعنی ایک تو مصنف کی حالت زندگی اور دوسرا جو ہے کتاب کی تعارف اور کتاب کی اہمیت. تو یہ سمجھ لیں کہ سنن ابی داؤد کے مصنف کا نام ہے سلیمان، والد کا نام ہے اشعث، دادا کا نام ہے اسحاق، اس کے والد کا نام ہے بشیر، اس کے والد کا نام ہے شداد، اور اس کے والد کا نام ہے عمر. یعنی سلسلہ نسب اس طرح ہوگا: ابو داؤد سلیمان ابن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمر، اور نسبت ہے الازدی السجستانی. دو نسبت ہیں، ایک ہے الازدی، دوسرا ہے السجستانی. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ ازد یمن کا ایک قبیلہ ہے، یمن کا ایک قبیلہ ہے. اس کی طرف مصنف رحمہ کا نسبت کیوں کیا گیا ہے یہ واضح نہیں ہے، اس لیے کہ مصنف عربی نہیں ہے، نہ یمن کا رہنے والا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب رہ گئے سجستانی، مصنف کو کہتے ہیں سجستانی. اب یہ سجستان کہاں پہ ہے اس سے بھی اختلاف ہے. اور علامہ ابن خلقان مشہور مورخ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ التی ہی قریۃ من قری بصرہ، یہ بصرے کا ایک بستی کا نام ہے. بصرے کا ایک، لیکن تمام محدثین نے اس کے اس بات کو رد فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ رد. بلکہ محدثین فرماتے ہیں سجستان یہ معرب ہے سیستان سے. کس سے؟ التی ہی قریۃ فی خراسان، یہ ایک بستی کا نام ہے خراسان میں. خراسان جو ہے یہ افغانستان اور ایران کے کچھ حصے کا ملا کے پہلے اس علاقے کو خراسان کہتے تھے. علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ ابن خلقان کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا وہم، یہ اس سے وہم ہو گیا، یہ بصرہ کا ایک بستی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ بستان المحدثین میں فرماتے ہیں ابن خلقان باوجود کمال تاریخ دانی ترین نسبت غلط افتادہ، اگرچہ بڑے مورخ ہیں
لیکن یہاں اس سے غلطی واقع ہوئی. یہاں اسے لیکن نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن خلیقان کے تردید کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے بھی اس قول کو التی ہے قریۃ من قری بصرہ قیلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس نے بھی اس کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے جو اس کی ضعف کی طرف اشارہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سندھ اور اسی طرح ہرات کے بیچ میں متصل قندار ایک علاقہ ہے اور اس علاقے کو سیستان کہتے ہیں، اور وہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جائے پیدائش بھی ہے. صاحب معجم علمی وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے محل پیدائش جو ہے وہ خراسان ہے. تو اس لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو جس طرح سجستانی کہتے ہیں اسی طرح خراسانی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خراسانی بھی کہتے ہیں. اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی ولادت 3 صدی کی شروع میں ہے، یعنی 202 ہجری میں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی ولادت 202 ہجری میں ہے اور سیستان میں پیدا ہوئے. اور جب ہوش سنبھالا تو پھر اس کے بعد طلب علم کے لیے اپنے علاقے سے نکلے، دنیا کے مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے. اور ان میں سے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ کبھی ایک آتا ہے کبھی دوسرا. بیٹھ جائیں اس طرح نہ کہیں گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ جو ہے سیستان میں پیدا ہوئے 2202 ہجری میں. پھر طلب علم کے لیے مختلف اطراف عالم کے مشہور شہروں میں تشریف لے گئے. ان میں سے یہ مصر چلے گئے، شام چلے گئے، عراق چلے گئے، اور حجاز مقدس مکہ اور مدینہ. اور بغداد میں تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے کثرت سے آمد و رفت رہے. بالآخر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے مستقل مسکن بغداد کو بنایا. اس کو بنایا بغداد کو. اور یہاں تک کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ انتقال سے 4 سال پہلے بغداد سے بصرہ منتقل ہو گئے. بغداد سے یعنی 202 میں امام ابو داؤد کا ولادت ہے اور 275 میں امام ابو داؤد کا انتقال ہے. اس کا آگے ذکر ہوگا. لیکن اس سے پہلے 271 میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ بغداد سے بصرہ منتقل ہو گئے. اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک دن امام ابو داؤد رحمہ اللہ مغرب کی نماز پڑھ کے جب گھر تشریف لائے بغداد میں تو بصرہ کے والی ابو احمد الموفق اور بصرہ سے بغداد آئے. پوچھتے پوچھتے جو ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے گھر پہنچے. دروازے کو دستک دی مغرب کے بعد. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے شاگرد اور خادم خاص ابو بکر بن جابر وہ باہر نکلے تو دیکھا بڑے شان کے ساتھ والی بصرہ آئے ہوا ہے. تو اندر جا کے امام ابو داؤد کو بتایا تو امام ابو داؤد نے آنے کی اجازت دی. وہ تشریف لائے
تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد سلام کے بعد امام ابو داؤد نے پوچھا کہ آپ میرے یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو میرے تو آپ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. تو فرمانے لگے کہ میں 3 حاجت اور ضرورت لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. کتنا؟ 3 ضرورت لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. نمبر 1، آپ ہمارے ساتھ بصرہ چلیں. جس طرح بغداد والوں نے آپ کے علم سے استفادہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ بصرے والی بھی آپ کے علم سے کیا کریں؟ استفادہ کریں. سمجھ آئی بات؟ دوسری ضرورت یہ ہے، آپ اپنے اس سنن کو میرے بیٹوں کو پڑھائیں. سمجھ آئی بات؟ اور تیسرا یہ ہے کہ میرے بیٹوں کے لیے الگ سے انتظام ہو، یعنی ان کے کلاس الگ ہو، ان کی پڑھائی الگ ہو، عام لوگوں کے ساتھ وہ نہیں بیٹھیں گے. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 2 پہلے باتوں کو تو مان لیا، لیکن تیسرے کے بارے میں یہ فرمایا الناس شریفہم ووزیہم فی طلب العلم سوا. میں ان کے لیے الگ مجلس، الگ درس کا انتظام نہیں کر سکتا آپ کے بیٹوں کے لیے، کیونکہ علم حاصل کرنے میں سارے لوگ برابر ہیں. ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے ایک ہی درس ہوگا سب کے لیے. تو والی بصرہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو ایک درخواست آپ سے یہ ہے کہ درس تو ایک ہی ہوگی، لیکن میں اپنے بیٹوں کے لیے ایک پردہ لگوا دوں گا کہ وہ الگ بیٹھیں گے. تو امام ابو داؤد نے فرمایا کہ یہ انتظامی معاملہ ہے، آپ جانیں اور وہ جانیں، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہوگا، لیکن درس جو ہے ایک ہوگا میرا. یہ نہیں ہے کہ آپ کے بیٹوں کے لیے میں الگ درس دوں اور دوسروں کے لیے الگ دوں. میرا ایک ہی درس ہوگا، چاہے کوئی سنتا یا نہیں سنتا. تو اس طرح 271 ہجری میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ بغداد سے بصرہ منتقل ہو گئے. بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر یہ بصرہ میں ہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا انتقال ہوا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا انتقال 275 ہجری 16 شوال اور بروز جمعے کے دن 16 شوال 275 ہجری میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا بصرہ میں انتقال ہوا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے انتقال سے پہلے وصیت فرمائی کہ اگر ہو سکے تو حسن ابن مثنیٰ مشہور محدث ہے، کہ اگر وہ میرے جنازے میں پہنچ گیا تو مجھے غسل وہ دیں، مجھے غسل وہ دیں. لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے تو پھر فرمایا کہ سلیمان بن الحرب ایک مشہور محدث ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الغسل. کیا لکھی ہے؟ کتاب الغسل. تو امام ابو داؤد نے وصیت فرمائی کہ اگر حسن ابن مثنیٰ نہیں آیا تو پھر جو بھی غسل مجھے دے گا پھر اس کتاب کو سامنے رکھ کے سنت کے مطابق مجھے غسل دیا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جنازہ جو ہے اور بصرہ کے بڑے جنازوں میں سے اور کئی جگہوں پر اور کئی مرتبہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا جنازہ ادا کیا گیا ازدحام کی وجہ سے. اور عباس ابن عبد المطلب جو محدث ہیں اس نے نماز جنازہ پڑھائی. اور اسی طرح حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو مشہور محدث اور فقیہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پہلو میں بصرہ میں دفنایا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو اللہ نے زہد کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، تقویٰ کے اعلیٰ معیار پہ دے. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام ابو داؤد کا ایک کرتا جو ہے ایسا بھی تھا جس کے ایک آستین جو ہے کشادہ اور دوسرا
تنگ ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ یہ حضرت تو میں ایک میں اپنے صحائف رکھتا ہوں تو ضرورت کے بنیاد پر میں نے کشادہ رکھا, اور دوسرے میں چونکہ ضرورت نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو تنگ رکھا. سمجھ میں بات آئی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے اعلیٰ معیار اس کو عطا فرمایا تھا. یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اساتذہ جو مشہور محدثین ہیں ان کا تعداد 300 سے زیادہ ہے, جو بڑے بڑے محدث ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ صحائف ستہ میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہے, بلکہ امام بخاری اور امام مسلم اور امام ابو داؤد کے اساتذہ مشترک ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اور آگے آپ پڑھیں گے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے صحائف ستہ میں سے امام ترمذی اور امام نسائی دونوں براہ راست امام ابو داؤد کے شاگرد ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے مشہور اساتذہ میں سے جو علم حدیث میں بڑا مقام رکھتے ہیں ان میں سے ایک محمد ابن بشار ہے. امام احمد ابن حنبل ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے تو بہت زیادہ متاثر, بلکہ سب سے زیادہ جس استاد سے امام ابو داؤد متاثر ہے وہ امام احمد ابن حنبل ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ امام احمد ابن حنبل ہے. اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ آگے آپ پڑھیں گے کہ جب یہ کتاب اس نے مرتب کیا نہیں امام ابو داؤد نے, اور اپنے استاد کے سامنے پیش کیے تھے امام احمد کے, اور اس نے بڑی تحسین فرمائی, بلکہ ان لوگوں کا اخلاص کا نتیجہ ہے اللہ نے ان کی کتابوں کو شہرت عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو امام ابو داؤد کے مشہور استاد ہیں اپنے شاگرد سے لیا. ان کا اخلاص دیکھیں, جب وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے امام احمد بن حنبل درس دے رہے تھے, شاگردوں نے کہا کہ ابو داؤد کے پاس ایک نئے حدیث آ گیا ہے کسی اور طریقے سے. تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا سناؤ, تو جب اس نے سنایا تو امام احمد بن حنبل کے پاس وہ روایت نہیں تھی, تو اس نے پھر اپنے شاگرد سے یہ حدیث لی. تو اس پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ بڑے فخر کرتے تھے کہ میرے استاد نے مجھ سے ایک حدیث حاصل کی. بات سمجھ میں آئی؟ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جس کا زندگی تکلیفوں سے عبارت ہے اور حدیث کا خدمت کرتے ہوئے دنیا سے گزرے, درس دے رہے تھے. تو ایک دفعہ شاگردوں نے کہا یہ جو ہم پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہے مطلب علم عین العمل. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ عمل کا نوبت کب آئے گا؟ کب عملی میدان میں نکلیں. جذباتی ہوتے ہیں بچے اور طلبا, میں کہا ہم عملی میدان میں کیسے نکلیں گے؟ تو یہ پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ تو امام احمد نے ایک جملہ ارشاد فرمایا علمنا ھذا ھو العمل. اب کیا سمجھ رہے ہو کہ ہمارے یہ پڑھنا اور پڑھانا یہ عمل نہیں ہے؟ علمنا ھذا ھو العمل, ہمارے یہ پڑھنا اور پڑھانا یہ خود عمل ہے, بلکہ اعلیٰ عمل ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ بہرحال تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے مشہور اساتذہ میں سے مشہور محدث یحییٰ ابن معین ہے. ایک کیا ہے؟ یحییٰ ابن معین, محمد ابن بشار, امام قتیبہ ابن سعید, قتیبہ ابن عثمان ابن ابی شیبہ, مسلم ابن ابراہیم,
مسلم ابن ابراہیم. تو اس طرح کئی محدثین ہیں جن سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور حدیث لیتے ہیں، جیسے مسدد ابن مسرحد ہے، امام بخاری کا بھی استاذ ہے. عبداللہ ابن مسلمہ ہے. ان حضرات سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے احادیث حاصل کی ہے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ تذکرہ میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ نہ ابا داؤد کانا یشبہ احمد، نہ ابا داؤد کانا یشبہ احمد فی ہدیہ و سمتہ و دلہ. یعنی گویا استاذ کے رنگ میں رنگ ہوئے تھے امام ابو داؤد. اتنا اپنا استاد سے متاثر تھے، اس کے چال چلن، اس کے اٹھنا بیٹھنا، اس کے آداب اور اس کے عادتیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اس نے اپنائے تھے. تو وہ احمد یشبہ وقی، امام احمد بن حنبل اپنے چال چلن اور اپنے عادات میں اپنے استاد وقی کے مشابہ تھے. کس کے مشابہ تھے؟ اپنا استاد وقی کے. اور وہ وقی یشبہ سفیان، اور وقی جو ہے اپنے چال چلن میں، اپنے عادات اور اخلاق میں اپنے استاد سفیان ثوری کے مشابہ تھے. وہ سفیان یشبہ منصور، سفیان ثوری اپنے استاد منصور کے مشابہ تھے. اور وہ منصور یشبہ ابراہیم، وہ کس کے مشابہ تھے؟ ابراہیم کے. اور ابراہیم یشبہ علقمہ، کس کے مشابہ تھے؟ حضرت علقمہ کے. وہ علقمہ یشبہ ابن مسعود، اور حضرت علقمہ جو ہے اپنے چال چلن میں، اپنے عادات و اخلاق میں اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مشابہ تھے. اور حافظ ذہبی فرماتے ہیں وَكَانَ ابن مسعود یشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے مشابہ تھے فی ہدیہ و سمتہ و دلہ. بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. یہ تو امام ابو داؤد کے اساتذہ ہیں. اب آئی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے شاگردوں کا تعداد وہ بھی صرف سینکڑوں پہ نہیں ہے بلکہ ہزاروں ہیں. کیا ہے؟ ہزاروں ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے شاگردوں کی تعداد. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس علم حدیث کے مقام میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں. ان میں سے ایک خود امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ابو بکر عبداللہ ابن ابی داؤد. ابو بکر عبداللہ ابن ابی داؤد، اور یہ مشہور محدث ہیں. وکانا من حفاظ بغداد، یہ بغداد کے ان حفاظ میں شمار ہوتے ہیں حدیث کے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور کچھ تصریفات اس کے موجود ہیں. اور اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے امام ترمذی ہے اور امام نسائی ہے. سائے میں سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے تو امام ابو داؤد سے براہ راست حدیثیں اپنے کتاب میں بھی نقل فرمائی ہے، کتاب المناقب میں، اور اسی طرح بعض دوسری جگہوں پر امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے استاد امام ابی داؤد سے روایتیں نقل فرما رہے ہیں. البتہ امام نسائی نے اپنے سنن نسائی میں امام ابو داؤد سے روایتیں لی ہیں یا نہیں لی، اس میں اختلاف ہے.
اس میں تو اتفاق ہے کہ امام نسائی بھی شاگرد ہے امام ابو داؤد کے. اس اختلاف کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام نسائی کا ایک اور استاذ ہے، اس کا نام بھی سلیمان ہے، اور والد کا نام ہے سیف، سلیمان بن سیف الحرانی، اور اس کے کنیت بھی ابو داؤد ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب امام نسائی رحمہ اللہ سلیمان ابن سیف الحرانی استاد سے بہت سے روایتیں اپنے سنن میں نقل فرما رہا ہے، کثرت سے نقل کر رہا ہے. بہت سی جگہوں پر تو اس نے یہی کہا ہے کہ حدثنا سلیمان ابن سیف الحرانی، لیکن بہت سی جگہوں پر حدثنا سلیمان بس بغیر نسبت کا ذکر کر رہا ہے. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا رائے یہ ہے کہ جہاں اس نے بغیر نسبت کا ذکر کیا نا، وہ امام ابو داؤد خراسانی السجستانی وہ مراد ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں وہی استاد مراد ہے. سمجھ میں بات آئی؟ تو بہرحال امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ایک ابو علی محمد ابن احمد اللؤلؤی ہے، جس کا نسخہ یہاں آپ کے سامنے ہے، اس کو نسخہ لؤلؤی کہتے ہیں. آگے اس کتاب کے نسخے کے بارے میں جب ذکر ہوگا وہاں پہ. ایک شاگرد امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ابو بکر محمد ابن عبد الرزاق ہے، اور ایک امام ابو داؤد کے شاگردوں میں سے اسحاق ابن موسیٰ الرملی ہے، اسحاق ابن موسیٰ. اور اسی طرح ایک شاگرد جو ہے وہ ہے عبد الرحمن النشابوری، عبد الرحمن. تو لہذا امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے شاگردوں کا تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں پہ ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ پھر یہ بھی سمجھ لیں یہاں پہ طبقات فقہا میں صحائف ستہ میں سے صرف امام ابو داؤد کو ذکر کیا گیا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ جس طرح محدث ہے نا، اسی طرح فقیہ بھی ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ کا کتاب ہے طبقات الفقہا، اس میں اس نے فقہا کے طبقات کو ذکر فرمایا. ان میں سے صحائف ستہ کے کسی مصنف کو فقہا کے طبقے میں ذکر نہیں فرمایا ما سوائے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے. اس لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ کتاب جو لکھی ہے فقہ کے ترتیب پر، یہ اول السنن ہے. اس سے پہلے کتاب جو ہے یا جوامع ہوتے تھے یا مسند ہوتے تھے. اور آگے اس کتاب کے لکھنے کے مقصد میں آپ پڑھیں گے بہت سے لوگوں نے مجتہدین پر، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد پر تنقید شروع کی کہ وہ حدیث ان کے تائید میں نہیں ہے. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان فقہا کے تائید میں یہ کتاب لکھی ہے، اور فقہ کے ترتیب میں اول السنن ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ فقہا کے بڑے قدردان تھے. عام طور پر محدثین اور فقہا کا ایک چپکلش چلتا ہے، ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کا نام لیتے ہوئے رحمہ اللہ مالکا، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کے متعلق تو بڑے اچھے انداز سے ان کو ذکر فرماتے تھے. بہرحال تو اس وجہ سے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی بھی مجتہد کے لیے ایک تو اللہ کا کتاب اور دوسرا سنن ابی داؤد، یہ دونوں ضروری ہے کسی بھی مجتہد کے لیے. اس لیے احکام کے روایتیں جس ترتیب کے ساتھ، جس کثرت کے ساتھ امام ابو داؤد نے ذکر کیا، یہ کسی نے ذکر نہیں کی. یہ جامع نہیں ہے، بہت سے ابواب اس میں نہیں ہوں گے، فضائل کے اور مناقب کے ابواب نہیں ہوں گے، لیکن احکام کے روایتوں کو جس انداز و ترتیب کے ساتھ امام ابو داؤد نے ذکر فرمایا ہے،
کسی اور نے ذکر نہیں کی. بہرحال اور یہی وجہ ہے حضرت زکریا ساجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ اصل الاسلام ہے، کتاب اللہ اصل الاسلام ہے، وہ کتاب السنن لابی داؤد احد الاسلام ہے. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ موسیٰ ابن ہارون محدث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث ہے وفی الآخرۃ للجنہ ما رأیت افضل منہ. امام ابو داؤد کا جو دوسرا مسئلہ، اس کو اللہ نے دنیا میں حدیث کے خدمت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اور مرنے کے بعد تو جنت کے لیے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے، اور اس سے بہتر آدمی میں نے اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں کہ نہیں دیکھا. اور ابو حاتم ابن حبان فرماتے ہیں کان ابو داؤد احد ائمۃ دنیا، امام ابو داؤد دنیا کے بڑے اماموں میں شمار ہو گئے. احد ائمۃ الدنیا علما وحفظا وفقها وورعا واتقانا. صرف ایک چیز میں نہیں، اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا، اور اس طرح حافظ اللہ نے عطا فرمایا، اتنا پھر تقوی اللہ نے عطا کی، اور اتنا اللہ نے فقاہت عطا کی، اور اتنا اللہ نے اتقان علم میں مضبوطی عطا فرما دی. بات سمجھ میں آئی نا؟ احد الائمۃ الدنیا علما وحفظا وفقها وورعا واتقانا. اسی طرح مشہور محدث ابراہیم حلبی وہ فرماتے ہیں اُلِينَ لِأَبِي داؤد الحدیث کما اُلِينَ لداؤد الحدیث. حضرت داؤد علیہ السلام جب ذرہ بناتے تھے نا تو لوہا اس کے سامنے موم کی طرح بن جاتا، تو اللہ پاک نے امام ابو داؤد کے لیے حدیث کو اس طرح نرم کر دیے تھے. کیا کر دیے تھے؟ اس طرح اللہ نے ان کے لیے حدیث کو نرم فرمایا. تو بہرحال اور یہی وجہ ہے علامہ ابن مندہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ الذین اخرجوا الثابت من المعلول، وہ لوگ جنہوں نے احادیث صحیحہ کو غیر صحیح سے الگ کیا، معلول اور ضعیف روایتوں کو اور غیر ضعیف روایتوں کو الگ کرنے والے حضرات محدثین میں اربعۃ، کتنے ہیں؟ 4 ہیں. بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی. ابو داؤد اس لیے فرماتے ہیں وہ الذین اخرجوا الثابت من المعلول اربعۃ، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ بخاری ہے، دوسرا مسلم ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے. امام حاکم رحمہ اللہ، اس کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ امام ابو داؤد کے متعلق فرماتے ہیں امام اہل الحدیث فی عصرہ بلا مدافعات. تمام محدثین کا امام ہے اپنے زمانے میں بلا مدافعات. کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اس کے سامنے آ کے مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے. بلا مدافعات. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو علم کے ساتھ تقوی اور فقاہت اور حدیث میں مہارت، اور یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، اور فقاہت بھی ہو، اور پھر محدث بھی، فقیہ بھی ہو، محدث بھی ہو، پھر اس مقام کا ورع اور تقوی بھی ہو. بات سمجھ میں آئی نا؟ حضرت سہل بن عبداللہ التستری رحمہ اللہ مشہور صوفی ہے. کیا ہے؟ اپنے وقت کے مشہور صوفی ہے. وہ ایک دفعہ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے پاس آئے، تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے کہنے لگے ان لی الیک حاجہ. کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن، آپ صوفیہ کرام، اولیاء کرام جو تصوف سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سے آپ اس کے واقعات سنیں گے، بڑے مشہور صوفی ہیں عبداللہ ابن
تستری رحمہ اللہ. تو ایک دفعہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے پاس آئے, فرمانے لگے ان لی الیک حاجہ, میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک ضروری کام سے. کس سے؟ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا بتا دیں. تو اس نے فرمایا کہ پہلے یہ وعدہ کریں کہ آپ پورا کریں گے. امام ابو داؤد نے فرمایا کہ بھائی پہلے آپ بتائیں, اگر میرے استطاعت میں ہے تو میں پورا کر دوں گا. اس نے فرمایا کہ میں تیرے پاس لے آیا ہوں, اخرج الی لسانک الذي تحدث به عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى اقبل. میں تیرے پاس لے آیا ہوں جو صبح شام آپ اللہ کے نبی کے حدیثیں بیان کرتے ہو نا, میں اس مبارک زبان کو بوسہ دینے کے لیے آیا ہوں. تو لہٰذا اپنے زبان مبارک کو نکالیں تاکہ میں اس کو کیا کر دوں, بوسہ دوں. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے پھر اس کے اس خواہش کی تکمیل فرمائی. بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے اس علوم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں.